بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت مالک بن عبداللہ خثامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے زیادہ شرافت والا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو جنگ یرموک کے دن مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلا۔ ایک بڑا مضبوط عجمی کافر ان کے مقابلے کے لیے آیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر کفار شکست کھا کر بھاگ اٹھے، انہوں نے ان کافروں کا پیچھا کیا اور پھر اپنے ایک بڑے اونی خیمے میں واپس آئے اور اس میں داخل ہو کر کھانے کے بڑے بڑے پیالے منگوائے اور آس پاس کے تمام لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، یعنی وہ بہادر بھی بہت تھے اور سخی بھی بہت۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ قادسیہ میں شریک ہوا، مسلمانوں کے لشکر کے امیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ صفوں کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے جماعت مہاجرین، زور آور شیر بن جاؤ اور حملہ ایسا کرو کہ مقابل سوار اپنا نیزہ پھینک دے، کیونکہ سوار آدمی جب نیزہ پھینک دیتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اہل فارس کے ایک سردار نے انہیں تیر مارا جو ان کی کمان کے کنارے پر آ لگا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ جس سے اس کی کمر توڑ دی اور نیچے اتر کر اس کا سامان لے لیا۔ ابن عساکر نے اسی واقعے کو اس سے زیادہ لمبا بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اچانک ایک تیر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کی زین کے اگلے حصے کو آ لگا، انہوں نے تیر پھینکنے والے پر حملہ کیا اور اسے ایسا پکڑ لیا جیسے کسی لکڑی کو پکڑا جاتا ہے، اور اسے مسلمانوں اور کافروں کی دو صفوں کے بیچ میں رکھ کر اس کا سر کاٹ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا ایسے کیا کرو۔ واقدی نے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ خیاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہی دشمن پر حملہ کر دیا اور ان پر خوب تلوار چلائی۔ پھر بعد میں مسلمان بھی ان تک پہنچ گئے تو دیکھا کہ دشمنوں نے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اکیلے ان کافروں پر تلوار چلا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے ان کافروں کو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے ہٹایا۔ طبرانی نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد بن سلام جمحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 2000 آدمی بھیج رہا ہوں، ایک حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اور دوسرے طلحہ بن خویلد رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے ہر ایک 1000 کے برابر ہے۔ حضرت ابو صالح بن وجیح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سن 21 ہجری میں جنگ نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ پھر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ پھر حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ ایسے زور سے لڑے کہ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی اور خود زخموں سے چور ہو گئے۔ آخر روزہ نامی بستی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور یزید کو علی الاعلان برا بھلا کہنے لگے۔ یہ بات یزید کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو میرے پاس گلے میں توق ڈال کر لایا جائے ورنہ میں ان کی طرف لشکر بھیجوں گا۔ حضرت ابن زبیر سے عرض کیا گیا کہ آپ یزید کی قسم پوری کر دیں اور آپ کے مرتبے کے مطابق اس کی صورت یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے چاندی کے توق بنا لیتے ہیں، ان کو آپ کے گلے میں ڈال دیں گے اور ان کے اوپر آپ کپڑے پہن لیں، اس طرح آپ اس کی قسم پوری کر لیں گے اور پھر آپ کی اس سے صلح ہو جائے گی اور اس سے صلح کر لینا ہی آپ کی شان کے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اس کی قسم کبھی پوری نہ کرے، اور یہ شعر پڑھا وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينَ لِذُرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ، اور جس ناحق بات کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے میں اس کے لیے اس وقت تک نرم نہیں ہو سکتا ہوں جب تک چبانے والے کی داڑھ کے لیے پتھر نرم نہ ہو جائے، یعنی میرا نرم پڑ جانا محال ہے۔ پھر فرمائیں کہ اللہ کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کی مار مجھے ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار سے زیادہ پسند ہے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو اپنی خلافت پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید بن معاویہ کی مخالفت کا اظہار کیا۔ اس پر یزید بن معاویہ نے اہل شام کا لشکر دے کر مسلم بن عقبہ مری کو بھیجا اور اسے اہل مدینہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ مسلم جب اہل مدینہ سے جنگ سے فارغ ہو جائے تو مکہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ لشکر لے کر مدینہ داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ وہاں باقی تھے وہ سب مدینہ سے چلے گئے۔
مسلم نے مدینہ والوں کی توہین کی اور انہیں خوب قتل کیا۔ وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، ابھی راستہ ہی میں تھا کہ مسلم مر گیا۔ مسلم نے حسین بن نمیر کندی کو مرنے سے پہلے اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، اے گدھے کی پالان والے، قریش کی مکاریوں سے بچ کر رہنا اور پہلے ان سے لڑنا، پھر انہیں چن چن کر قتل کرنا۔ چنانچہ وہاں سے حسین چلا اور مکہ پہنچ گیا اور کئی دن تک حضرت ابن زبیر سے مکہ میں لڑتا رہا۔ آگے مزید حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حسین بن نمیر کو یزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو حسین بن نمیر بھاگ گیا۔ جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن حکم خلیفہ بن گیا اور اس نے لوگوں کو اپنی خلافت کی اور اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ آگے حدیث اور ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر مروان بھی مر گیا اور عبد الملک خلیفہ بن گیا اور اس نے اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کو شام والوں نے قبول کر لیا اور اس نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس نے کہا، تم میں سے کون ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ حجاج نے کہا، اے امیر المؤمنین میں۔ عبد الملک نے اسے خاموش کر دیا۔ پھر حجاج کھڑا ہوا تو اسے عبد الملک نے پھر خاموش کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حجاج نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المؤمنین میں تیار ہوں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے جبہ چھین کر پہن لیا ہے۔ اس پر عبد الملک نے حجاج کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسے لشکر دے کر مکہ بھیجا۔ اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ شروع کر دی۔ حضرت ابن زبیر نے مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دو پہاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو، کیونکہ جب تک وہ ان دو پہاڑوں پر چڑھ نہیں جاتے اس وقت تک تم خیریت کے ساتھ غالب رہو گے۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد حجاج اور اس کے ساتھی ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس پر انہوں نے منجنیق نصب کر دی اور اس سے حضرت ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں پر مسجد حرام میں پتھر پھینکنے لگے۔ جس دن حضرت ابن زبیر شہید ہوئے اس دن صبح کو اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت اسماء کی عمر 100 سال تھی، لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ان کی نگاہ کمزور ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابن زبیر کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ، تمہاری جنگ کا کیا بنا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں اور وہ ہنس کر کہنے لگے کہ موت سے راحت ملتی ہے۔ حضرت اسماء نے کہا، اے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہے ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہاری محنت کا نتیجہ دیکھ لوں کہ یا تو تم بادشاہ بن جاؤ اور اس سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو، یا تمہیں قتل کر دیا جائے اور میں اس پر صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھوں۔ پھر حضرت ابن زبیر اپنی والدہ سے رخصت ہونے لگے تو ان کو والدہ نے یہ وصیت کی کہ قتل کے ڈر سے کسی دینی معاملے کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ پھر حضرت ابن زبیر مسجد حرام تشریف لے گئے اور منجنیق سے بچنے کے لیے انہوں نے حجر اسود پر 2 کواڑ لگا لیے۔ وہ حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان سے آ کر عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہ کھول دیں تاکہ آپ سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر اس کے اندر داخل ہو جائیں اور یوں منجنیق کے پتھروں سے بچ جائیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر فرمایا، تم اپنے بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز سے بچا سکتے ہو۔ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو کعبہ کے اندر بھی آ جائے گی، اور کیا کعبہ کی حرمت اس جگہ سے زیادہ ہے؟ یعنی جب وہ اس جگہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو کعبہ کے اندر کا احترام بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ تم کو کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا بھی پائیں گے تو بھی تمہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ پھر ان سے عرض کیا گیا کہ آپ ان سے صلح کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا یہ صلح کی بات کرنے کا وقت ہے؟ اگر تم ان کو کعبہ کے اندر بھی مل گئے تو وہ تم سب کو ذبح کر دیں گے۔ اور پھر یہ شعر پڑھے، وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِسُبَّةٍ وَلَا مُرْتَقٍ مِّنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمًا، اور میں کوئی عار والی چیز اختیار کر کے اس کے بدلے میں زندگی کو خریدنے والا نہیں ہوں اور نہ موت کے ڈر سے کسی سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں۔ أنافذ سهما إنه غير بارح ملاق المنايا أي حرف تيمما، مجھے ایسے تیر کا شوق ہے جو اپنی جگہ سے نہ نکل سکے، اور کیا موت سے ملاقات کو چاہنے والا کسی اور طرف کا ارادہ کر سکتا ہے؟ اور پھر آل زبیر کی طرف متوجہ ہو کر ان کو نصیحت فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ ہر آدمی اپنی تلوار کی ایسی حفاظت کرے جیسے اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، ورنہ عورت کی طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرو گے۔ میں نے ہمیشہ اپنے لشکر کے اگلے حصے میں شامل ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا ہے اور مجھے زخم لگنے سے کبھی درد نہیں ہوا، اگر ہوا تو زخم پر دوا لگانے سے ہوا ہے۔ یہ لوگ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ باب بنی جمعہ سے اندر داخل ہوئے جن میں کالے رنگ کا ایک آدمی تھا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا، یہ حمص والے ہیں۔
اس پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تلواریں لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ مقابلے میں سب سے پہلے وہ کالا آدمی ہی آیا، انہوں نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ اڑا دی۔ اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہا، ہائے اے بدکار عورت کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دفع ہو اے حام کے بیٹے۔ کالے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں شمار ہوتے ہیں، کیا حضرت اسما بدکار ہو سکتی ہیں؟ پھر ان سب کو مسجد سے نکال کر واپس آئے۔ اتنے میں کچھ لوگ باب بنی سہم سے داخل ہوئے، انہوں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا یہ اردن والے ہیں، تو شعر پڑھتے ہوئے ان پر حملہ کیا۔ لا احد لی بغارۃ مثل السیل لا ینجلی غبارها حتی اللیل۔ میں نے سیلاب جیسی غارت گری نہیں دیکھی کہ جس کا غبار رات تک صاف نہ ہو، اور ان کو مسجد سے نکال دیا۔ اتنے میں کچھ لوگ باب بنی مخزوم سے داخل ہوئے تو ان پر یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کیا۔ لو کان قرنی واحدا کفیتہ، اگر میرا مقابلہ ایک ہوتا تو میں اس سے نمٹنے کے لیے کافی تھا۔ مسجد حرام کی چھت پر ان کے مددگار کھڑے تھے، جو داخل ہونے والے ان کے دشمن پر اوپر سے اینٹیں وغیرہ پھینک رہے تھے۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان داخل ہونے والوں پر حملہ کیا تو ان کے سر کے بیچ میں ایک اینٹ آ کر لگی، جس سے ان کا سر پھٹ گیا، تو کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا، وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تُدْمَى قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدِّمَاء۔ ہمارے زخموں کا خون ہماری اینڈیوں پر نہیں گرا کرتا ہے بلکہ ہمارے قدموں پر گرا کرتا ہے، یعنی ہم بہادر ہیں، ہمیں جسم کے اگلے حصے پر زخم آتا ہے، پچھلے حصے پر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ گر گئے تو ان کے 2 غلام ان پر یہ کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنے آقا کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر دشمن کے لوگ چل کر ان کے قریب آ گئے اور انہوں نے ان کا سر کاٹ لیا۔ حضرت اسحاق بن ابی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما مسجد حرام میں شہید کیے گئے، میں وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ لشکر مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ جب بھی کسی دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوتے تو ان پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے حملہ کر کے ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے۔ وہ اسی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے کنگروں میں سے ایک کنگر ان کے سر پر آ گرا، جس سے نڈھال ہو کر وہ زمین پر گر پڑے اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اسماء ان قتلت لا تبکینی لم یبق الا حسبی ودینی وصارم لانت به یمینی۔ اے میری اماں جان حضرت اسما، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے بالکل نہ روئیں، کیونکہ میری خاندانی شرافت اور میرا دین محفوظ اور باقی ہے، اور وہ کاٹنے والی تلوار باقی رہ گئی ہے، جس کو پکڑنے سے میرا دایاں ہاتھ کمزور اور نرم پڑتا جا رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔